بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل. آج کل ہر گھر کی یہ پریشانی ہے, بچیوں کی طرف سے, ان کے رشتوں کے حوالے سے والدین پریشان ہیں, بچیاں پریشان ہیں, عمر کافی ہوتی جا رہی ہے لیکن ان کا ابھی پیغام نکاح نہیں آتا, اور آگے کوئی تاریخ وغیرہ بھی ہوتی ہے تو پھر بھی کوئی اس کا بندوبست نہیں ہوتا, وسائل اتنے نہیں ہوتے, اور خاص طور پر جو بچیاں جن کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی پریشان ہیں. تو ان دونوں مسئلوں کا حل میں آپ کو قرآن پاک سے دے رہا ہوں, اور آج کا وظیفہ بڑا خاص وظیفہ ہے, رشتوں کے حوالے سے اور رشتوں کو کامیاب کرنے کے حوالے سے, دونوں طرح سے. جو یہ پڑھے گا انشاءاللہ, جو ہماری ماں بہن بیٹی پڑھے گی, اللہ پاک نے چاہا تو اس کا مسئلہ ضرور حل ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے, جیسے ایک بہن کا فون آیا کہ یہ میری پریشانی ہے, تو آپ کا میں نے یوٹیوب چینل دیکھا ہے, آپ کے الحمدللہ تعالی وظائف آپ بتاتے ہیں, لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور کافی لوگوں کے کام بھی ہوئے. تو میرا یہ مسئلہ ہے, تو میں نے ان کو بتایا کس طرح, جیسے آپ کو بتاؤں گا, قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھیں. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کا مسئلہ بھی ہے, تو میں نے کہا انہیں کہا وہ بھی پڑھیں. تو چند دنوں کے بعد ان کا فون آیا, تو انہوں نے کہا میرا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے, الحمدللہ رشتہ آ گیا ہے, تو لیکن میرے بھائی کا نہیں آیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے وظیفہ کیا تھا, تو انہوں نے کہا ہاں کیا تھا. میں نے کہا کس نے کیا تھا, تو انہوں نے کہا وہ خود اس نے نہیں کیا, کسی اور سے کہا تھا کہ آپ پڑھیں. میں نے کہا اسی لیے تو مسئلہ حل نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے کہ جب انسان سیریس ہو اور وہ خود یہ چاہے کہ یہ عمل کرنا, کہ قرآن پاک کی آیت ہے, اگر قرآن پاک کی آیت کو نہیں کوئی پڑھنا چاہتا اور ہر حرف کے بدلے اس کا الگ سے ثواب بھی ہے, 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں, وہ بھی نہیں کمانا چاہتا, اس کی برکت بھی ہے, تو اس کا کام کیسے ہوگا؟ اور کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں. جب اس کا کلام پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اس پر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور بیٹھے بٹھائے اس کا کام ہو جائے تو کیسے ہوگا؟ اس لیے میں پہلے نصیحت کر رہا ہوں اور یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس کا کام ہے وہ خود پڑھے تو پھر مسئلہ جلد حل ہوگا. باقی اس کی برکت ہو سکتی ہے دوسرے کی دعا سے, لیکن اس کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ وہ انسان خود وہ عمل کرے. جیسے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 7 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. تو یہ کرنا یہ ہے, یہ آیت مبارکہ یہ رات کو سوتے وقت بھی یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. کسی نماز کے بعد بھی یہ 2 رکعت قضاء حاجت پڑھنے ہیں, نیت کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر دعا کرنی ہے. پھر یہ 100 مرتبہ آیت مقدسہ پڑھنی ہے. وضو کے ساتھ ہونا چاہیے چونکہ قرآن پاک ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ کسی نماز کے بعد پڑھیں گے تو آلریڈی پہلے وضو ہوتا ہے, پھر الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور الگ سے بھی کریں تو 2 نفل پڑھ کے, اور اس کے بعد پھر اس کو 100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اور اسی طرح 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ 100 مرتبہ قرآن پاک کی آیت جس کا میں نے حوالہ دیا سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 7, تو وہ پڑھنی ہے, اور اس کے بعد دعا کرنا ہے باری تعالیٰ اس آیت کے صدقے جو اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے باری تعالیٰ, تو یہ جو مسئلہ ہمارا ہے خاص طور پر جو رشتے کے معاملے میں ہے تو وہ سولو ہو جائے, اور رشتہ اچھا آ جائے. جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے اور جن بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں تو باری تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرما, کامرانی عطا فرما, اور اس میں کوئی اگر مشکلات ہیں کسی قسم کی وہ دور فرمائی. بلکہ اولاد نہیں ہو رہی ان کے لیے بھی دعا کی جا سکتی, باری تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد بگڑی ہوئی ہے ان کے لیے بھی دعا کی جا سکتی, باری تعالیٰ ان کی اصلاح فرما. اس میں ہر طرح سے چونکہ قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کا تعلق رشتوں کے حوالے سے ہے. کوئی اگر جہاں صلہ رحمی نہیں ہو رہی, قطع رحمی ہو رہی ہے, اس کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے. تو بڑی کمپریہنسو یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اگر اس کو اس حوالے سے دیکھیں اور اس کو عمل کریں اور پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ آپ نے 40 دن کا عمل ہے, 40 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ پاک نے چاہا تو 40 دن کے اندر میں نے بتایا چند دنوں کے اندر بھی مسئلہ حل ہو گیا تھا. تو اسی طرح آپ کا بھی ہو سکتا ہے پہلے دن ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ 40ویں دن ہو, اس کے درمیان کسی وقت بھی ہو جائے. لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاک نے چاہا تو رشتوں کے حوالے سے یہ بہترین قرآن پاک کی آیت ہے, اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.